آگے ارشاد فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ طلاق کی عدت کا جو شمار ہوتا ہے وہ شریعت نے 3 حیض قرار دیا، اور یہ ایسا معاملہ ہے جسے عورت ہی بیان کر سکتی ہے۔ اسی طرح جو حاملہ عورت ہے اس کی عدت وضع حمل ہے، بچے کی ولادت تک ہے، تو یہ ایسے معاملات ہیں جو عام لوگوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، اور اسی پر بہت سارے احکام کا دار و مدار ہے۔ عدت میں جب تک خاتون موجود ہے، شوہر نے اگر طلاق رجعی 1 یا 2 دیے وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن عدت ختم ہو گئی تو اب رجوع نہیں کر سکتا۔ اگر عورت غلط بیانی سے کام لے اور وہ کہے کہ میری عدت ختم ہو چکی ہے اور میں ان معاملات سے فارغ ہو چکی ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی حقیقت حال کو جانتا ہے، تو اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ عورتیں ان چیزوں کو چھپانے سے اجتناب کریں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے واپس لینے کا حق پہنچتا ہے اگر وہ ملاپ چاہیں، اصلاح چاہیں، یعنی 1 طلاق رجعی دی ہے یا 2 طلاق رجعی دی ہیں تو عدت کے دوران شوہر رجوع کر سکتا ہے، لیکن یہ رجوع اس لیے نہ ہو کہ وہ عورت کو تکلیف دے، بلکہ حقوق ادا کرنے کے لیے اور زندگی خوشگوار گزارنے کے لیے ہو۔ اسی طرح اگر 1 طلاق بائن دی ہو یا 2 طلاق بائن دی ہو تو عدت کے دوران اگر صلح کرنا ہو تو پھر اس میں نکاح کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح 1 طلاق رجعی دی ہو یا 2 طلاق رجعی دی ہو اور عدت گزر جائے تو اب صلح جو ہے نکاح کے ذریعے ہو سکتی ہے، اور جب 3 طلاقیں ہو جائیں تو پھر حلال شرعی کے بغیر دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں سارے مسائل میں قید لگائی گئی ان ارادو اصلاحا، اگر ملاپ چاہیں، ظلم و ستم کا ارادہ ہے، رجوع کرنا عورت کو پریشان کرنے کے لیے ہے، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شریعت کے موافق، یعنی مردوں کے بھی حقوق ہیں اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے حقوق ادا کریں، عورتوں کو چاہیے کہ وہ مردوں کے حقوق ادا کریں۔ یہ بہت بڑی غلط بات ہوتی ہے کہ مرد اس بات کا تو مطالبہ کرے کہ عورت کو یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، لیکن خود کیا کرنا چاہیے وہ اس کو معلوم ہی نہ ہو۔ اسی طرح عورت یہ مطالبہ کرے کہ میرے شوہر کو یہ کرنا چاہیے، میرے ساتھ اس طرح اچھا سلوک کرنا چاہیے، لیکن خود اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عورت کے اوپر مرد کے کیا حقوق ہیں اور عورت پر کیا ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا، عورتوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرمانبرداری کریں شریعت کے دائرے میں۔ جو عورت اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے شریعت کے دائرے میں رہ کر، اس کی فضیلت یہ ہے کہ ابن ماجہ کتاب النکاح باب حق الزوج المرأة، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض، جس عورت کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، دخلت الجنہ، وہ عورت جنت میں داخل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو شریعت کی سمجھ عطا فرمائے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سورہ بقرہ کا 28واں رکوع مکمل ہوا۔ جن باتوں کو ہم نے سماعت کیا، جو نصیحتیں ہم نے سماعت کی، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
گھر سے ہر قسم کی فحاشی اور یعنی دور ہو، ٹی وی، موبائل اور انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس ایپ اور اس طرح کی چیزوں کے غلط استعمال دور ہوں، سب قرآن پاک کی تلاوت کریں، سب قرآن پاک پہ عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا گھرانہ نصیب فرمائے۔